الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت وقال فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے انتہائی قابل صد اکرام و تکریم بزرگ اور عزیز نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ اعراف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت تمام انسانیت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت اپنی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ میں ہی مالک ہوں، اور صرف ایسا ویسا مالک نہیں، زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہوں۔ آج کسی کو 1 مرلہ زمین مل جائے، 2 مرلے کنال، 5، 10، 20 یا 100، 200 کنال ہو تو وہ اپنے آپ کو کیا اپنی اولادوں کو بھی ملک کہلواتا ہے، چودھری اور خان کہلواتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم جس چیز کی ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، میں مالک ہوں، تم سارے عبد المالک ہو۔ ہمارے ہاں ایک عمومی طور پر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم کسی بھی نام کو پورا نہیں لیتے، اور ہمیں سمجھ بھی نہیں ہوتی کہ ہم نام کیا کہہ رہے ہیں، اور اس نام کے کہنے میں کتنی بڑی گستاخی کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ کسی کا نام اوے مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہم سارے عبد المالک ہیں۔ اوے رشید اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہم عبد الرشید ہیں۔ اوے رزاق اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہم عبد الرزاق ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خامی اور کجی پائی جاتی ہے کہ ہم کسی شخص کو اللہ رب العزت کے ذاتی اور صفاتی نام سے مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ بلکہ دوسرے اگر الفاظ کے اندر لے لیا جائے تو یہ ہم اللہ رب العزت کے ناموں کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑی کم علمی کی بات ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم اتنی بڑی گستاخی کے مرتکب بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لہو ملک السماوات والارض، میرے لیے ہی بادشاہت ہے زمینوں اور آسمانوں کی، اور بادشاہت ایسی بادشاہت ہے کہ ایک چونٹی بھی اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر چلتی نہیں ہے۔
سورج نکلتا ہے اللہ رب العزت سے پوچھ کر، اور غروب بھی اللہ رب العزت سے پوچھ کر ہوتا ہے۔ آج ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے سامنے بہترین لذیذ کھانا آ گیا، اور اس کھانے کو ابھی ہم لقمہ بنائیں گے اور لقمہ بنا کر منہ میں ڈال لیں گے۔ یہ بات ہماری بڑی ہی غلط ہے۔ لقمہ منہ میں جا کر حلق سے اترنے سے پہلے اللہ رب العزت سے پوچھتا ہے میں اتروں نہ اتروں۔ اگر اتروں تو اس کے لیے میں غذا بنوں کہ وبال بنوں، اس کے جسم کے اندر میں اسے نفع دوں یا نقصان دوں۔ آج ہم کہتے ہیں نا فلاں کھانا کھایا اور فوڈ پوائزننگ ہو گئی۔ کھانے میں کسی نے زہر ڈالا تھا؟ نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں ملا تھا اس کھانے کو کہ جسم کو تقویت پہنچانی ہے، اور وہ فوڈ پوائزننگ کا نام ہو۔ ہر کھانا جسم کو طاقت نہیں پہنچاتا۔ اور آج ہم دنیا میں دیکھ لیں اور دنیا کے معاملات دیکھ لیں، دنیا کی طرح طرح کی ناز و نام سے پلی ہوئی چیزیں اور گوشت اور فلاں اور فلاں اور فلاں۔ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، زندگی میں پیاز کے اوپر، روٹی کے اوپر پیاز رکھ کر روٹی کھا لیتے تھے، اور وہ طاقت ملتی تھی جو آج کل ہمیں نہیں ملتی۔ آج بھی بہت سی دنیا ایسی ہے جنہیں فوڈ سپلیمنٹ کا نام بھی نہیں سنا، آتا بھی نہیں ہے کہ فوڈ سپلیمنٹ کہتے کس کو ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس گندم کی روٹی اور جوار اور باجرے کی روٹی کے اندر اتنی طاقت اور قوت ان کے لیے رکھ لی ہے کہ بہت بڑے فوڈ سپلیمنٹ جو ہزاروں نہیں لاکھوں کی قیمت میں آتے ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں مالک ہوں، اور ایسے مالک ہیں بارش کی ضرورت ہے نہیں برس رہی، دعائیں بھی ہو رہی ہیں، کسان بھی پریشان ہیں، عوام بھی پریشان ہے، نزلہ بھی ہے، زکام بھی ہے، کھانسی بھی ہے، الرجی بھی ہے، زمینوں کو بھی ضرورت ہے، گندم کی فصل کو بھی ضرورت ہے، دریاؤں کو بھی ضرورت ہے، لیکن جب تک میرے مالک کا حکم نہیں تو بارش ہے، اور جب وہ برسات ہے تو کوئی روکنے والا اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں مالک ہوں، اور اپنی ملکیت، اللہ کی ملکیت ہر چیز میں نظر آتی ہے۔ کوئی یہ کہے نہیں نظر آتی، اللہ دکھا دیتے ہیں۔ دادا جان فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا گزرا ہے سوشلزم کا، ہیپیزم کا دور تھا، کہ جس دور کے اندر یہ مغربی ممالک اور رشین ریاستوں کی طرف سے ہیپیزم کا ایک طوفان نکلا تھا، اور جو دہریت کی طرف مائل کرتا تھا، تو کہنے لگا جی اللہ ہے۔ ان لڑکوں نے سوال کیا اللہ ہے؟ تو فرمانے لگا ہاں ہے، یہ دکھائیے۔ کہا اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ کہ نہیں ہمیں دکھائیں، ہم تو فلسفی اور یہ لوگ ہیں، ہمیں جو چیز نظر آتی ہے اس کو مانتے ہیں، جو نظر نہیں آتی اسے نہیں مانتے۔ آج کل بھی ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے جنت و جہنم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں بس قبر کے اندر انسان کی ایک زندگی ہے، اس نے زندگی کے اندر اپنا وقت گزارنا ہے جسے اس نے ملا ہے، اور پھر اس مرنے کے بعد اس نے ختم ہو جانا ہے۔ یہ جنت جہنم کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا، اور اس کا کوئی بھی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ آپ جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ عذاب اور ثواب اور جزا کی باتیں کرتے ہیں، قبر کھول کے دیکھ لیں کیا ہے، مٹی کو کون سا عذاب اور سزا۔ تو بات چلی تو دادا جان فرماتے ہیں کہ بس میں کھڑا تھا، اللہ رب العزت نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، اور وہ فرمانے لگے کہ میں سبزی خرید رہا تھا چوک سے، تو میرے ہاتھ میں ایک سبز مرچ تھی، تو میں نے ان سے کہا یہ کڑوی نہیں ہے، کڑوی نہیں ہے۔
تو وہ کہنے لگے جی مولوی صاحب عجیب بات آپ کرتے ہیں، مرچ کڑوی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرچ تو کڑوی ہوتی۔ کہا نہیں ہے جی، کڑوی ہے نہیں ہے۔ تو جب یہ بحث چلی تو دادا جان فرمانے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس مرچ کی کڑواہٹ دکھائیں، لیمبو کی ترشی دکھائیں، آم کا مزہ دکھائیں۔ جب 4-5 سبزیوں کے نام کہا بس بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سامنے نظر نہیں آ رہی لیکن موجود ہر چیز مر ہے۔ ہمارے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے بولنے چالنے کھانے پینے سوچنے میں ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ اور پھر اس کا اندازہ اس بات سے ہو جاتا ہے کہ جب غرغرہ موت آ جائے، فرعون کو بھی جب ڈبکی لگی نا تو وہ کہنے لگا بھی میں اب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، کہا اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں، اب نہیں قابل قبول، اس سے پہلے کا ہے، ماننا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں مالک ہوں، تو اللہ مالک ہیں۔ آج ہمیں پتہ تو ہے لیکن یقین نہیں ہے۔ ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں لیکن بعض چیزوں کو ہم جب تک اپنے ہاتھ سے تسلی سے ٹیسٹ نہ کر لیں ہمیں یقین نہیں آتا، اور یہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں، ہم نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر تمام انسانیت کے لیے بھیجا۔ یا ایہا الناس، اس یا ایہا الناس کے اندر گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، عربی بھی ہیں، تمام ہیں، تمام کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور جب رسول بنا کر بھیجا ہے تو فلاح اور کامیابی والے وہ ہیں کہ جو اس کلمے کو اپنے دل اور دماغ کے اندر یقین محکم کے ساتھ سمو لیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس میں دونوں چیزیں آ گئیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی۔ یہاں بھی دیکھ لیں اللہ رب العزت پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرمانے کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ میں آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہوں، اور پھر آخری اس آیت کے دوسرے حصے کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بھئی جو مجھ پر اور میرے نبی پر ایمان لانے کے بعد ہدایت کو جب لازم پکڑ لے، ہدایت نام کس کا ہے؟ شریعت کا ہے، کوئی علیحدہ سے کسی بلا کا نام نہیں ہے، کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اس پر عمل کرنا، یہ ہدایت ہے۔ جی ہمیں ہدایت نصیب ہو جائے، مل جائے، اچھی بات ہے، دعا ہر وقت کرنی چاہیے، لیکن ہدایت کہتے کس کو ہیں؟ کوئی اینٹ ہے، پتھر ہے، گائے ہے، بھینس، کیا چیز ہے؟ وہ طریقہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو راضی کرنے کا امت کو بتایا ہے، وہ ہدایت۔ یہی سب سے کامیاب چیز ہے، اور اس کو پہلے ماننے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مان کر صرف مانا نہیں، جس دن ایمان لائے ایمان لانے کے ساتھ ہی پھر دعوت کا عمل خود شروع کر دیا، اور 6 کبار صحابہ
جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ ان صحابہ کو دین کی دعوت دے کر، ایمان کی دعوت دے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا، آقا یہ ابوبکر صدیق کی کمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف اپنے تک دین کو محدود نہ رکھا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو اگر تم تک ایک آیت ہی کیوں نہ پہنچی ہو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، اچھی بات بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے، کسی کے ساتھ اچھا کلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کالا بکرا لیا جائے اور کالے رنگ کا ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، اس کو آ کر دے دیا جائے، وہ صدقہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن زبان کا صدقہ ہے، نکاح کا صدقہ ہے، ہاتھوں کا صدقہ ہے، کانوں کا صدقہ ہے، دل کا صدقہ ہے، دماغ کا صدقہ ہے۔ یہ تمام صدقات اس بات کے اندر موجود ہیں۔ آج ہم دینی تعلیمات سے دور اس لیے ہیں کہ ہمیں ایک قسم کا اختراع ہے، پتہ نہیں کوئی ہم چلے جائیں گے تو اختلاف ہی نہ ہو جائے۔ کہیں مختلف فی مسائل ہی تو نہیں ہر جگہ مختلف فی مسائل نہیں چھیڑے جاتے، کوئی جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پر صرف خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق بات کی جاتی۔ اور اگر اختلافات کو ہی لے لیا جائے پھر تو زندگی گزارنی بڑی ہی مشکل ہو جائے گی۔ پھر زندگی گزارنی بڑی مشکل۔ اختلاف کہاں پر نہیں، اختلاف ہر جگہ پر۔ جنگ بدر کے قیدیوں پر نہیں صحابہ میں اختلاف ہوا، صحابہ میں سیدنا فاروق اعظم کی رائے اور ہے، سیدنا صدیق اکبر کی رائے اور ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کی رائے اور ہے، سیدنا عثمان غنی کی رائے اور ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جس رائے کو پسند فرمایا ہے وہ سیدنا فاروق اعظم کی رائے ہے۔ لیکن چونکہ مشورہ ہو گیا، اس مشورے کی برکت سے اللہ رب العزت نے عطاب کی جو صورت تھی، جو ناپسندیدگی کا معاملہ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ کیا ہم یہ کہہ دیں بھی اب صحابہ میں اختلاف تھا تو وہ ایک صحابی کو چھوڑ دیتے ہیں دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوا کرتا۔ گھر میں ماں اور باپ کا بھی اختلاف ہوتا ہے، خاوند اور بیوی کا بھی اختلاف ہوتا ہے، بھائی اور بہن کا بھی اختلاف ہوتا ہے، اولاد کا بھی آپس میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کو بنیاد بنا کر گھر کو توڑا نہیں جاتا، گھر کے معاملات نہیں توڑے جاتے۔ آج ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ جو معاملہ اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو جماعت صحابہ اکرام کی تیار کی ہے، اس جماعت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا جاتا، خلافت پر متمکن کیا جاتا ہے، تو کام تو تجارت تھا، تاجر تھے، کندھے پر چادریں ڈالی اور بازار کی طرف نکل پڑے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے روک لیا، کہا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ جی میرا کام تجارت ہے، تجارت کرنے جا رہا ہوں۔ کہا خلیفہ جو بن گئے ہو؟
کہا خلیفہ خلافت اپنی جگہ پر ہے، لیکن کچھ گھر میں بھی تو کچھ دینا ہے۔ کہا اگر تم اپنا وقت تجارت کے لیے نکالو گے تو خلافت کے کام نہیں ہو سکیں گے، تو لہٰذا جی کیا کیا جائے؟ کہا آپ جائیں، ہم مشورہ کرتے ہیں۔ صحابہ کی شورا بیٹھی اور صحابہ مشورہ کر رہے ہیں کہ امیر المومنین کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ بات آ کر سیدنا صدیق اکبر سے کی اور کہا جی شورا کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ کے لیے ہم وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں کہ جو آپ بار کام اپنا مال تجارت کے اندر اور وقت تجارت کے اندر صرف کریں گے، اس کی جگہ پر خلافت کا کام نہیں ہو سکے گا، ہم آپ کا وظیفہ مقرر۔ تو خلیفہ وقت فرما رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر کہ میرا وظیفہ کہ مدینہ طیبہ کے کسی مزدور سے زیادہ نہ ہو، میرا وظیفہ مدینہ طیبہ کے کسی مزدور سے زیادہ نہ ہو۔ یہ ہے خلافت کا معیار۔ جس دن خلافت پر متمکن ہوئے یہ حالت ہے، جس دن وصال ہوا حالت یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ابوبکر تو نے اپنے بعد میں آنے والوں کو بڑی مشقت میں ڈال دیا، تو گزارا کر لیتا تھا، تیرے بعد میں آنے والے گزارا کیسے کریں گے، کیسے معاملات چلائیں گے؟ ایک اونٹنی ہے، ایک غلام ہے اور ایک چادر ہے، تین چیزیں خلافت میں چھوڑی۔ یہاں تو اربوں کا محل، کھربوں کی گاڑیاں، بینک بیلنس، معاملات چھوڑے جاتے ہیں، اور پھر نیا آنے والا یہ کہتا ہے جی میرا اس میں گزارا نہیں ہوتا، بھی تیرا 2 4 6 10 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا تو 15,000 مہینہ کمانے والے کا گزارا کیسے ہوگا؟ آئے روز بجلی اور گیس مہنگی ہو رہی ہے، اس غریب کا کیسے گزارا ہوگا جو 500 روپے 600 روپے دیہڑی پہ کام کرتا ہے؟ اور نام ریاست مدینہ کا لیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ چومے، مدینہ طیبہ سے باہر نکلے تو دیکھا ایک صحابی پتھر توڑ رہے ہیں، مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، مقدر والے تھے نا، ہاتھ ملایا، ہاتھ سخت محسوس ہوئے۔ سعد یہ کیا؟ کہا آقا بس صبح سے شام تک پتھر توڑتا ہوں، جو مزدوری ملتی ہے وہ گھر لے کر جاتا ہوں، کچھ ماں کی خدمت کرتا ہوں، کچھ اولاد کی خدمت کرتا ہوں، کچھ صدقہ کر دیتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں ہاتھ چوم لیے۔ اور یہاں بات ریاست مدینہ کی جاتی ہے اور مزدوروں کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں۔ اپنے لیے الاؤنس تو بتائیے نا، معیار ایک جیسا ہونا چاہیے تھا، تو جو کیفیٹیریا پارلیمنٹ کا ہے اسی طرز کے ہوٹل پورے پاکستان میں ہوتے کہ وہاں مٹن کی پلیٹ تو 20 روپے کی ہے، یہاں 250 روپے کی، وہاں 100 روپے میں آپ کھا لیتے ہیں، یہاں 200 میں مزدور نہیں کھا سکتا۔ اور پھر عجیب بات، اللہ اکبر، ساری دنیا اسلام کی مخالف نظر آئے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کفر اور شرک اور بدعت یہود و نصارہ ہیں۔ حکومت خداداد پاکستان، ریاست مدینہ کے والی ایک اہم ایکٹ بنا دیا ہے اور اسے اسلام آباد میں نافذ بھی کر دیا ہے۔ اس ایکٹ کا نام ہے وقف املاک بل۔ اس کے اندر نکات کیا ہیں
کہ کوئی شخص مساجد کے لیے زمین وقف نہیں کر سکتا، اور جو زمینیں پہلے سے مساجد مدارس کے لیے وقف شدہ ہیں وہ چیف کمشنر کی زیر نگرانی ہوں گی، اور اس کا انتظام اور نگرانی حکومت کرے گی۔ دوسرے نمبر پر حکومت کو وقف املاک پر قائم تعمیرات کی منی ٹریل معلوم کرنے اور آڈٹ کرنے کا اختیار ہوگا۔ بتائیے مسجدوں کے چندے آپ دیتے ہیں کہ حکومت دیتی؟ عوام دیتی ہے نا۔ اب چندہ امام کو، خطیب کو، بجلی کا بل آپ لوگ دیں اور آڈٹ حکومت کرے، کوئی بات سمجھ میں آتی؟ سراسر جاتی ہے۔ ایسے عجیب وقف زمینوں پر تمام قائم مساجد، مدارس اور امام بارگاہیں مرکز کے کنٹرول میں ہوں گی، یعنی وہ حکومتی کنٹرول کے اندر ہوں گی۔ وقف املاک ایکٹ قانون کی خلاف ورزی پر 2.5 کروڑ روپے جرمانہ اور 5 سال کی سزا ہوگی۔ یعنی ایک 5 مرلے کی کسی محلے میں مسجد بنی، محلے والوں نے اپنی نماز کے لیے ایک مسجد بنائی، بھی ہمیں دور جانا ہوتا ہے، ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، بزرگ نمازی ہیں، وہ 5 مرلے زمین، جی جی وہ 5 مرلے کی اس زمین پر 2.5 کروڑ روپیہ جرمانہ اور 5 سال قید، منتظم اعلیٰ تعینات کرے گی۔ اب اس کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی، کس مسلک سے ہوگا؟ دوسرے نمبر پر موٹو، مشن، کاز کیا ہے؟ کاز یہ ہے کہ جو دین اللہ رب العزت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور صحابہ اکرام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے وہ اصل ہے۔ کوئی بھی عمل اٹھا کر دیکھ لیجئے اور صحابہ کی زندگی میں دیکھ لیجئے، رسول اللہ کی زندگی میں دیکھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر اس عمل کو صحابہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اجتماعی طور پر تو عمل کرنے والا ہے، نہیں کیا تو چھوڑ دو، بس بات ختم۔ اس میں کوئی دوسری رائے ہو سکتی ہے؟ ہیں جی؟ اور میرے خیال میں اس پر سارے متفق ہیں۔ تو جس منتظم اعلیٰ کو بنایا جائے گا وہ منتظم اعلیٰ کون سے مسلک سے ہوگا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے حضرت فرما رہے ہیں شاید مرزائی ہو۔ پھر منتظم اعلیٰ کسی بھی خطاب، لیکچر یا خطبے کو روکنے کی ہدایت جاری کر سکے گا۔ یعنی منتظم اعلیٰ صاحب کا موڈ نہیں ہے جمعہ پڑھنے کا اور وہ کہہ دیجیے آج خطبہ نہیں ہوگا، چھٹی کرو، واکنٹ والوں کی چھٹی ہوگی سب کی۔ میری بات نہیں ہے، میں آپ کو پروف کے ساتھ یہ دیکھ لیں۔ اچھا، کسی بھی خطبے یا تقریر میں شکایت کی صورت میں 6 ماہ کی قید ہو سکتی ہے۔ اچھا، محلے کا کوئی نمازی امام صاحب سے خفا اور امام صاحب کی بات اچھی نہ لگے تو اس نے جا کر شکایت کر دینی، امام صاحب جیل میں 6 مہینے، پھر مڑ کے آئیں، پھر دوسرے نے شکایت کر دی، پھر 6 مہینے جیل میں، پھر مڑ کے آئے، پھر تیسرے نے شکایت، محلے میں ہوتے ہیں نا۔ یہ ضروری تو نہیں ہے۔ بس اب یہ منتظم اعلیٰ صاحب ہوں گے۔ ایک بات ہے نا، دیکھیں ماشاءاللہ اب سارے حضرات آپ یہاں موجود ہیں مسجد میں، الحمدللہ ابھی جب جمعے کا وقت ہو جائے گا تو 1,500-2 ہزار کا مجمع، اب 1,500-2 ہزار کے مجمع میں کسی کو امام صاحب کی کوئی بات پسند نہ آئی ہیں جی، اس نے شکایت کر دی تو پھر امام صاحب 6 مہینے جیل میں، وہ 6 مہینے سے واپس آئے، اگلا جمعہ پڑھایا، پھر کسی نے پھر 6 مہینے۔
یہ کوئی بات ہے؟ 70 سالہ پچھلے دور میں یہ نہیں ہوا۔ اچھا، مسجد اور مدرسے کو زمین یا فنڈ دینے والے منی ٹریل دے گا کہ وہ یہ رقم کہاں سے لایا ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ ابھی ایک نیا بل وزیر اعظم صاحب نے پاس کیا ہے، یہ ایکٹ کہہ لیں بھی، بلڈنگ بناؤ اور اس پر جتنی منی وائٹ کر سکتے ہو وائٹ کرو۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جی، جس قدر شدت سے اور جس قدر تیزی سے یہ 1.25 سال کے اندر کنسٹرکشن ہوئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے 10 سالوں میں ہوئی ہو۔ سب کی وائٹ منی سفید ہو رہی ہے، بلیک منی وائٹ ہو رہی ہے۔ اب جو بندہ مسجد کو دے گا نا 10 روپے یا 20 روپے، 100 روپیہ، اس کو اپنی منی ٹریل دینی ہوگی۔ اس کو اپنی منی ٹریل دینی ہوگی۔ بھی آپ نے مسجد کو 10 روپے دیے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں، کیوں دیے ہیں؟ یہ عجیب لوگ ہیں۔ مسجد کے باہر اب چندے کا ڈبہ لگا ہوا ہے، ایک مسجد کا ہے ایک مدرسے کا ہے، اس میں کوئی ڈبے میں ڈال گیا 10 روپے۔ اب اس کے لیے کون بیٹھے گا؟ یا کمیٹی بندے بٹھائے گی یا امام صاحب کو بٹھائیں گے؟ امام صاحب نماز کے بعد آپ سلام پھیریں اور ڈبے کے پاس بیٹھ جائیں بھی کون سا بندہ کتنے پیسے ڈال کے گیا۔ یا صدر صاحب سے کہیں گے، صدر صاحب کو بندہ آپ مقرر کریں کہ وہ چندے کے ڈبے کے اوپر بیٹھے اور کہے جی آپ نے 10 روپے ڈالے ہیں، آپ نے، کیونکہ CCTV میں تو آئے گا بھی ڈال رہا ہے، کتنے ڈال رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ عجیب حکماء احمق لوگ ہیں۔ اور پھر سب سے سخت ترین بات، یہ جو بل پاس ہو چکا ہے، ہونا نہیں ہے، ہو چکا ہے، وقف املاک ایکٹ کے خلاف کسی عدالت میں اپیل نہیں کی جا سکتی، کسی عدالت میں۔ مطلب یہ ایسی لابی ہم پر مسلط ہو چکی ہے، ایسے لوگ مسلط ہو چکے ہیں کہ جن کو کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ یہ بات ہو کیا رہی ہے۔ کل انہوں نے قبر کے اندر نہیں جانا۔ میں نے شروع میں کہا کہ ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جو اپنی سزا اور جزا کے حوالے سے وہ اس بات کا تصور ختم کر چکے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے کہ نہیں ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں۔ کیونکہ ہمارا نظریہ تو وہی ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، بلند آواز سے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی۔ انسان کچھ بھی کر لے، کلمہ گو مسلمان کچھ بھی کر لے، رات کی تنہائیوں میں آنکھ بند کرتے ہوئے، رات کی تاریکیوں میں آنکھ بند کرتے ہوئے ایک دفعہ اس کے دل میں خیال ضرور آتا ہے میں نے ایک دن مر جانا ہے اور قبر کی منو مٹی کے نیچے دفن ہو جانا ہے، وہاں میرا معاملہ کیا ہوگا۔ اور پھر اسی سوچ کے اندر، انہی لمحات کے اندر اللہ رب العزت توبہ کی توفیق عطا فرما دیں تو اس کی آنکھوں سے ندامت کے جو آنسو بہہ جاتے ہیں وہ اس کے پچھلے گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ ایمان ہے مسلمان کا، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی۔ سارا دن گناہوں کے اندر ڈوبا رہے، لتھڑا رہے، کرتا رہے، ایک وقت ضرور آتا ہے 24 گھنٹے میں آئے،
ہفتے میں آئے، مہینے میں آئے، آتا ضرور ہے، ضمیر جھنجھوڑتا ضرور ہے، ارے میرے اللہ کے بندے تو اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اور رب وہی ہے جو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، معاملات بھی دیے ہیں، جس نے ہاتھ بھی دیے، زبان بھی دی، کان بھی دیے، ناک بھی دی، آنکھیں بھی دی، دل بھی دیا، دماغ بھی دیا، معاملات بھی دیے، بچے بھی دیے، مال و دولت بھی عطا فرمایا، وہ رب تو وہی ہے نا۔ کبھی نہ کبھی خیال تو آئے گا، جوانی میں نہ آیا تو بڑھاپے میں تو ضرور آ جائے گا، داڑھی کے سفید ہوتے تو ضرور آئے گا، جسم کی تھکن پہ تو ضرور آئے گا، زوال پہ تو ضرور آئے گا، میرا رب ہے۔ اور آج تصور یہ ہے، معاملات یہ ہیں کہ رب سے دور کرنے کی، رب سے جدا کرنے کی، معاملات کو ختم کرنے کی ایسی سازشیں کی جا رہی ہیں جس میں ہمارے بھائی ہیں، جن لوگوں نے پارلیمنٹ کے اندر یہ بل پاس کیا، مسلمان کے غیر مسلم؟ جی ہے تو مسلمان لیکن کام کیا جی ہاں، جس نے یہ بل پاس کیا، جو تحریک لے کر آیا، جن ارکان اسمبلی نے ووٹ دیا، جس سپیکر نے اس پر ووٹنگ کی، کچھ نہ کچھ تو تھا اس کے پیچھے۔ وہ کمیٹیاں بھی تھیں جن کمیٹیوں نے یہ سفارشات مرتب کی۔ ایسے تو نہیں نا کہ باہر سے خط آیا اور اسمبلی میں پڑھا اور بس ایوان صدر سے مور لگی اور پاس ہو گیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم اسی لیے ان اسمبلیوں کے اندر علماء کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، ایسے دیندار کی ضرورت وہاں ضرور محسوس ہوتی ہے جب ایسے بل پاس ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ ہو رہا ہے۔ کس کس چیز پر رویا جائے؟ ہم بات ریاست مدینہ کی کریں، بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی، حضرات حسنین کریمین کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ہمیں دیکھنے کو مل کے رہا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ بہت سی دنیا آئی تھی، اور کل ایک اور خبر تھی کہ وزیر اعظم پاکستان نے 5 نئے بورڈوں کی منظوری دے دی۔ ٹھیک ہے، لیکن جو پچھلے ہیں ان کو نہیں پوچھا، نئے بنا دیے۔ اس وقت پاکستان کے مدارس کا سب سے بڑا بورڈ وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے، جس کے تحت 22,000 مدرسے ہیں۔ 22,000 پڑھنے والے طلباء کی تعداد 30 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، اس کی سفارشات نہیں سنی، ایک نیا بنا دیا۔ پھر ایک نہیں ہے، پھر اس کے بعد اتحاد تنظیمات مدارس ہے، علماء بریلوی کا بورڈ، جس کے بڑے حضرت مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب ہیں۔ پھر اسی طرح اتحاد مدارس سلفیہ ہے، جس کے بڑے اہل حدیث حضرات ہیں۔ چوتھا بورڈ ہے جس کے اندر جماعت اسلامی کا بورڈ ہے۔ 5واں بورڈ شیعہ حضرات کا بورڈ ہے۔ وہ جو حکومت کے ساتھ میٹنگز کر رہے تھے ان کو چھوڑ کر نئے 5 بورڈوں کی منظوری دے دی۔ یہ کیا جا رہا ہے؟ معاملات کیا دکھائے جا رہے ہیں؟
یعنی جو 30 لاکھ طلباء کا مستقبل ہے اسے آپ ختم کر کے نیا بورڈ بنے گا، اس میں علماء کون سے ہوں گے، کیسے ہوں گے، ان کی محنتیں کیسی ہوں گی، انہوں نے کتنا عرصہ اس پر محنت کی ہوگی، کچھ پتہ نہیں، نیا بورڈ بن گیا اور منظوری بھی ایک دن میں ہوگی۔ اور وزیر اعظم نے ان طلباء کے لیے جو ابھی پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ان کے لیے مراد کا اعلان بھی کر دیا۔ ایسا ہی ایک بورڈ جنرل مشرف نے بھی بنایا تھا، ماڈل دینی مدارس کا۔ ایک ایک مدرسہ اس وقت اس کے لیے فنڈ جو تیار ہوا تھا وہ 7 کروڑ روپے سے اوپر کا تھا۔ آج کل 7 کروڑ روپے تو ویسے ہی بندہ کہا 7 کروڑ، یہ سن 2001 کی بات کر رہا ہوں۔ ماڈل مدارس بنے اور اسی طرح مدارس کو توڑنے کی کوشش کی گئی، مدارس کی یکجہتی کو توڑنے کی کوشش کی، علماء کے آپس میں توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ایک طرف مراعات رکھی گئیں، خوبصورت تنخواہیں رکھی گئیں، خوبصورت معاملات رکھے گئے، چمکتی دمکتی گاڑیاں رکھی گئیں، علماء نے اس سب کو ٹھوکر مار کر اسی دریا اور بوریا اور چٹائی کو قبول کیا۔ اس وقت مدارس کی تعداد 13,000 تھی، آج الحمدللہ 22,000 ہے۔ اور اس ماڈل مدرسے کو کسی کو بھی جا کر پوچھئے جو اس دور میں بنے تھے وہ کہاں ہیں، کوئی نام بھی نہیں جانتا۔ آج بھی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس کوشش کا کسی صورت بھی اس کو پایہ تکمیل تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ علماء کے جوڑ کو اسی طرح مضبوطی سے قائم رکھیں گے، اس میں کسی قسم کا بھی توڑ برداشت نہیں کریں۔ ہمیں اپنے اکابرین پر بھروسہ ہے، ہمیں اپنے علماء پر بھروسہ ہے، ہمیں اپنے اساتذہ پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو دین ہمیں سکھایا ہے ہم سمجھتے ہیں دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا آ رہا ہے۔ اور پھر آخری بات، آج کیا تاریخ ہے جی؟ کل 14، پرسوں 14، اور تیاریاں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر، کس چیز کی؟ بلند آواز، کس کا تہوار ہے؟ جی مسلمان منائے گا؟ بلند آواز سے مسلمان منائے گا؟ بلند آواز سے مسلمان منائے گا؟ نہیں منائے گا۔ اس لیے نہیں منائے گا کہ میرے آقا کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی شباہت اختیار کی، کل قیامت کا دن ہوگا، جو مسلمانوں کے ساتھ تھا وہ رسول اللہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو یہودیوں کے ساتھ تھا وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو نصارہ کے ساتھ تھا وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو ہندوؤں کے ساتھ تھا وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو کسی اور کے ساتھ تھا وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کے معاملات انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اور ہمارے ہاں تو تہذیب کا جنازہ نکل جاتا ہے، بڑی سخت بات ہے، لیکن کہہ دیتا ہوں محبت اور عشق کے نام پر ایک دوسرے کے کپڑے اتارے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اتارے جائیں گے، اور بدنام کس کو کیا جائے گا؟ پاکستان کو، ہوا کی بیٹی کو بدنام کیا جائے گا۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے جس کے لیے پھول لے کر جا رہے ہو، اگر کوئی تمہاری بہن کی طرف پھول لے کر آئے تو کیسا ہوگا؟ جس کی طرف تم چاکلیٹ اور کارڈ لے کر جا رہے ہو، کوئی تمہاری بہن کے لیے بھی آ رہا ہوگا۔ ہم کس دلدل کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم گر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زنا ایک قرض ہے۔ زنا کیا ہے؟
اور قرض تو اترتا ہے نا جی، کس کا فرمان ہے؟ خود سوچ لیں، خود سوچ لیں، قرض ہے اترے گا، کوئی اتارے، کسی کی بیٹی اتارے، کسی کی بیوی اتارے، کسی کی بہن اتارے، کسی کی ماں اتارے، اترے گا تو ضرور۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اپنی اقدار کو، اپنی معاشرت کو، اپنی اخلاقی قدروں کو، اپنے تہذیب اور تمدن کو، اپنی اخلاقیات کو اسی سانچے میں ڈھالیے جس سانچے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔